ماہ رمضان مبارک کے 13 حروف کی نسبت سے نفلی روزوں کے فضائل پر 13 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جنت کا انوکھا درخت۔ جس نے ایک نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا۔ وہ شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ پاک بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ نمبر 2، 40 سال کا فاصلہ دوزخ سے دوری۔ جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ نمبر 3، دوزخ سے 50 سال کی مسافت تک دوری۔ جس نے رضا الہی کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ پاک اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت یعنی فاصلے تک دور فرما دے گا۔ نمبر 4، زمین بھر سونے سے بھی زیادہ ثواب۔ اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ نمبر 5، جہنم سے بہت زیادہ دوری۔ جس نے اللہ پاک کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا 7 زمینوں اور آسمانوں کے مابین یعنی درمیان فاصلہ ہے، اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ نمبر 6، کوا بچپن تا بڑھاپا اڑتا رہے یہاں تک کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ نمبر 7، روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا روزے کو خود پر لازم کر لو کیونکہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے گھر دن کے وقت مہمان کی آمد کے علاوہ کبھی دھواں نہ دیکھا گیا، یعنی آپ دن کو کھانا کھاتے ہی نہ تھے، روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 8، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ سومو تصحو، یعنی روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ نمبر 9، محشر میں روزہ داروں کے مزے۔ قیامت کے دن جب روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے۔ ان کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کھاؤ کل تم بھوکے تھے، پیو کل تم پیاسے تھے، آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے۔ پس وہ کھائیں گے پیئیں گے اور آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ نمبر 10، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے انتقال کر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی دن اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھا اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ داخل جنت ہوگا، اور جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے صدقہ کیا اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ داخل جنت ہوگا۔ نمبر 11، جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے۔ حضرت ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، میں نے کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں تو فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے
فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 12، ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ ناشتہ کریں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں روزے سے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ پھر فرمایا، اے بلال، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزہ دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ نمبر 13، روزے میں مرنے کی فضیلت۔ جو روزے کی حالت میں مرا، اللہ پاک قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ نیک کام کے دوران مرنے کی سعادت۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے روزے کی حالت میں موت آئے، بلکہ کسی بھی نیک کام کے دوران موت آنا اچھی بات ہے۔ مثلا باوضو یا دوران نماز مرنا، سفر مدینہ کے دوران روح قبض ہونا، دوران حج مکہ مکرمہ، مینا، مزدلفہ یا عرفات شریف میں انتقال، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرے سفر کے دوران دنیا سے رخصت ہونا، یہ سب عظیم سعادتیں ہیں جو کہ صرف خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی نیک تمنائیں بیان کرتے ہوئے حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ کسی اچھے کام مثلا حج، عمرہ، غزوہ یعنی جہاد اور رمضان کے روزے وغیرہ کے دوران موت آئے۔